بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ سب سے پہلے مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا میری بیک گراؤنڈ جو ساؤنڈ ہے، جو فین کی ساؤنڈ ہے، آبویسلی یہ آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہی، کیونکہ تھوڑی گرمی بڑھ گئی ہے تو مجھے آن کرنا پڑا، لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے وائس تو میں اس کو آف کر دوں یا پھر اس کو لائٹ کر دوں۔ الحمدللہ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آپ سب کا کہ آپ سب نے مجھے انفارم کیا۔ انشاءاللہ ہم ودن 30 سیکنڈز اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور مجھے تھوڑا یہ بھی بتائیں آپ لوگوں کو یہ نیو ٹائمنگ کیسی لگی 3 PM کی، کیونکہ جو 6 AM تھا شاید وہ کچھ لوگوں کے لیے بہت ارلی تھا، اور جیسے بہت سے اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ آن لائن کلاسز بھی چل رہی ہوتی ہیں اور ان کو اس سے پہلے سونا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ٹائمنگ آپ کو کیسی لگی ہے 3 PM کی، کیونکہ ہم اس کو انشاءاللہ پورے رمضان میں اسی طرح کنٹینیو کریں گے۔ الحمدللہ ہاں جی، بالکل میسج آ رہا ہے کہ وہ ٹائم جو ہے عبادت کا تھا اور بہت سی چیزیں تھیں جن کو ذہن میں رکھا گیا، اور نو ڈاؤٹ اپنی سہولت کو بھی ذہن میں رکھا گیا، تو یہ ٹائم رکھا الحمدللہ۔ چلیں جی، ہم آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ڈے 2 ہے اور آج ہمارا سیکنڈ روزہ ہے الحمدللہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ ابھی تک آپ کا روزہ بہت اچھا جا رہا ہوگا، اگر نہیں بھی جا رہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت ہمت عطا فرمائے کہ آپ اس کو بہترین طریقے سے سپینڈ کر سکیں۔ اگر ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا تو ابھی بھی دیکھیں آپ کے پاس فیو آورز ہیں۔ سب سے پہلی بات، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ نے یہ سیشن ختم ہوتے ہی اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگ لینی ہیں، صرف افطاری کا انتظار نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا؟ نمبر 2، آپ صدقہ دیں۔ اگر ابھی تک آپ نے صدقہ نہیں دیا تو ایٹ لیسٹ 10 روپیز 5 روپیز یہ صدقہ دیں، اور اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو اس سیشن کے بعد آپ قرآن پڑھیں، تھوڑا پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں۔ آپ کی جو روزے کی کوالٹی ہے نا وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، اور اگر پورا دن آپ نے اپنے ہاتھ پہ کنٹرول نہیں کیا، اپنے زبان پہ، اپنے کانوں پہ، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کیا، تو فوراً سے استغفار کریں، اور کچھ ذکر جو ہے نا وہ اس رمضان میں آپ اپنے لیے لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد ہو کہ مجھے یہ پڑھنا ہے۔ یہ کوئی وظائف نہیں ہے، یہ آپ نے اپنے لیے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں استغفر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ پڑھتے تھے دن میں، تو آپ اپنے پلانر میں ایڈ کر لیں کہ مجھے یہ پڑھنا ہے، اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا میں نے آج استغفار کیا ہے یا نہیں کیا۔ نمبر 2، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ جتنی آپ کو سہولت ہے اپنے لیے پلان پر لکھ لیں کہ میں اتنی دفعہ پڑھوں گی، اور آپ لاتعداد پڑھنا چاہتے ہیں تو ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بہت محبوب ہیں۔ اسی طرح سے باقی کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد درود شریف
شریف درود ابراہیمی جو آپ اپنے نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، تو کچھ اپنے لیے ذکر نوٹ کر لیں کہ کیا آج میں نے ذکر کیا ہے یا نہیں کیا. اور اگر آپ کل کا روزہ آپ کا اسی طرح گزر گیا، آپ کچھ نہیں کر سکے اور اب آپ سیڈ ہیں کہ یونیورسٹی بھی تھی، گھر بھی تھا اور میرا مائنڈ پزل ہو گیا اور میں نے اپنا سارا ٹائم کھانا بنانے میں یا افطاری میں سب چیزوں میں سپینڈ کر دیا یا اسٹیٹس اپلوڈ کرنے میں سپینڈ کر دیا، کیونکہ وہ سے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، تو ان کو میں یہی کہوں گی جتنا آپ سے ایزیلی ہو سکتا ہے اتنا کام کریں. ٹھیک ہے، دوسروں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دینا، لیکن اپنے نفسوں کو خود نہیں بھول جانا. جیسے کل کا ہمارا ٹاپک تھا نا، تو ہم نے نیکی کے بارے میں کہنا ہے، لیکن اپنے نفسوں کو خود نہیں بھول جانا کہ ہم دوسروں سے تو ساری باتیں شیئر کریں، لمبی لمبی پوسٹ شیئر کریں، لیکن خود نہ وہ ہم نے ریڈ کی، نہ اس پہ ہم نے عمل کیا. رائٹ. اگر کل کا روزہ آپ کا ٹھیک نہیں گزرا عبادات کے لحاظ سے، تو بس اللہ سے دعا کی کہ یا رب العالمین تو مجھے توفیق عطا فرما، کیونکہ اللہ کے توفیق، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. میں بھی پرسنلی جب کچھ پریشان ہوتی ہوں یا مجھ سے کوئی کام ہو نہیں پا رہا ہوتا، ایک رکاوٹ آ جاتی ہے، ہمارے اپنے نفسوں کی طرف سے آ جاتی ہے، شیطان کی طرف سے آ جاتی ہے. سم ٹائم حالات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، سم ٹائم صحت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں ہم اپنا کام، تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اور ربی عینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت، اللہ تو ہی ہماری مدد فرما اپنا بہترین ذکر، بہترین شکر، بہترین عبادت کرنے میں. تو جو کام آپ سے نہیں ہو رہا، اللہ کے سپورٹ کریں گے، رب العالمین آپ ہم سے کروا لیں، آپ ہماری مدد کریں. تو جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے، اپنے تمام معاملات اور کام کو اللہ کے سپرد کر دیں گے، سوچیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، اور اس کام کو سٹارٹ کر دیں گے، یعنی توکل کرنے کے بعد آپ اس کام کا فرسٹ سٹیپ لے لیتی ہیں، تو پھر یہ اللہ انشاءاللہ آپ سے کروا لے گا انشاءاللہ. تو اللہ کو یہ بات کتنی پسند آئے گی کہ بندے نے اپنے آپ کو ٹوٹلی اللہ کے سپرد کر دیا. اللہ اکبر. تو بس یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھا کریں کہ آپ کی جان، آپ کی مال، ہر چیز پر ہر چیز جو وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. آپ کا جینا، آپ کا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. آپ کی تمام جو سورسز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ کو جتنی قوتیں عطا کی گئی ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں لگنا ہی چاہیے، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے چل سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اپنی دعا میں مجھے خصوصی طور پہ یاد رکھا کریں، اسپیشلی مجھے، میرے گھر والوں کو، اور میری اچھی صحت کے لیے دعا کیا کریں، تاکہ یہ کام جو ہے وہ کبھی بھی سلو ڈاؤن نہ ہو اور کبھی بھی رکے نہ. جی. تو آج ڈے 2 ہے. کل ہم نے جو ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 لی تھی، اور اس کا ایک پارٹ لیا تھا جو کہ تھا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، انکریج واٹ از گڈ، اچھے کاموں کی نصیحت کرو. تو آج جو ہے اسی کا نیکسٹ پارٹ ہم لیں گے. ہر روز ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ تھی اور یہ ہمارے دین کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، اس لیے آج بھی ہم نیکسٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آج کی جو ہم نے پارٹ لیا وہ ہے وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ اینڈ فاربڈ واٹ از ایول، برائی سے منع کرو. ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں آپ کو ریوائز کروا دیتی ہوں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت لقمان جو کہ بڑے حکمت اور دانا انسان تھے، وہ اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نصیحتیں قرآن میں ان کو ایڈ کر لیا ہم سب کے لیے. ٹھیک ہو گیا. یعنی اتنی اچھی نصیحتیں تھیں ان کی. تو اس میں سے جو آیت نمبر 17 تھی، اس میں پہلا وہ جو چیز سکھاتے ہیں اپنے بیٹے کو، نصیحت کرتے ہوئے تھے کہ نماز قائم کرو. ٹھیک ہے. نماز قائم کرنے کا مطلب ہے نماز کا آپ خیال رکھیں، اس کے اوقات کا، اس کے ارکان کا، اور یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز تھی وہ تھی کہ اچھے کاموں کی، نیک کاموں کی نصیحت کرو، اور تھرڈ ون تھی برائی سے منع کرو. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آگے صبر کی تلقین کی گئی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ جب بھی آپ نیکی کا حکم کریں گے، دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، ایڈریس کریں گے، اور برائی سے منع کریں گے، تو لوگ آبویسلی آپ کے دشمن ہوں گے. ٹھیک ہے. سارے نہیں لیکن کچھ. تو جب آپ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، تو یہ چیز عموماً لوگوں کو کڑوی لگے گی. اس کے بعد جو ریاکشن ان کی طرف سے آئے گا، تو اس پر آپ کو صبر کرنا. جو تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے اندر صبر کو انڈیل دیں، اللہ سے دعا مانگے رب العالمین ہمیں صبر عطا فرما. آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے بارے میں بتانا کہ اللہ ایک ہے، اور شرک سے روکنا. شرک کیا ہے؟ ایول ہے نا، برائی ہے جس سے روکنا. تو تمام انبیاء اس دنیا میں بھیجے اس لیے گئے ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. تو پھر ان پر کتنی آزمائشات آئی تھی. ہم سوچتے ہیں ہمارے اوپر اتنی آزمائشات کیوں آئی ہیں؟
ہم تو اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ محبت دیکھیں اپنے انبیاء سے کرتے ہیں نا، تو پھر ان کے اوپر تو آزمائشات بہت زیادہ آئی ہیں۔ تو جب آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے، کیونکہ آپ کو یہ کام کرنا بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے اوپر فرض ہے یہ کام کرنا، ٹھیک ہے، یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو جب آپ یہ کریں گے تو مشکلات آئیں گی، تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی طاقت اور اپنی طاقت کے مطابق اپنی کوشش کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور حکمت کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، موقع دیکھ کے ہی کام کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں حدیث لیتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ بہترین طریقے سے اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی برائی دیکھے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل سے روکے، یعنی دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی آپ کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو فرسٹ سٹیپ جو آپ کو کام کرنا وہ ہے آپ کو ان کو ہاتھ سے روکنا ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ آپ کے انڈر ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ آسانی سے ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ایسی وہ جگہ ہیں جہاں آپ ان کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں کہ ایسے نہیں کرو، آپ کو یہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرتے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہوگی آپ کی استطاعت، آپ کی طاقت، کہ آپ کی طاقت تھی تو آپ نے روک لیا۔ نمبر 2، اگر اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر قسم کی آسانیاں پیدا کرتے ہیں کہ اگر یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ۔ جیسے اگر آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ کو کہا کہ آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، کتنی آسانی ہے۔ اور اگر بخار ہے، کنڈیشن آپ کی خراب ہے تو آپ تیمم کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہیں، دین تو بڑا آسان ہے، ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، آسانی کو پکڑ لینا ہے جب کوئی مشکل حالات ہوں۔ تو آگے کیا ہے کہ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے۔ سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ زبان سے روکنا، یعنی آپ کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، کہیں آپ کے بڑے بزرگ ہیں، وہاں آپ ان کو زبان سے کہیں گے۔ سپوز میں بھی آپ سے بات کر رہی ہوں، نہ تو میں آپ کے اوپر ہاتھ چلا سکتی ہوں، ہاتھ روک سکتی ہوں، لیکن میرے میں یہ طاقت یہ ہے کہ میں اپنے زبان سے اس فرض کو انجام دوں کہ میں آپ کو روکوں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ میں کر سکتی ہوں، یہ میری طاقت ہے۔ میں وہاں آ کے آپ سب کو روک نہیں سکتی، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ کچھ ایسی برائیاں ہیں جو بہت بڑی بڑی برائیاں ہمارے ملک میں، اور وہ حکومت نے ان کو، ہم کیا کریں گے، ہم اس جگہ پہ ہر ایک کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے۔ یعنی کوئی مجرم ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہ اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دیں، وہ ہماری حکومت نے کرنا ہے۔ ہمارا اس وقت کیا کام ہے؟ ہمارا کام ہے اویئرنیس پیدا کرنا۔ جیسے آپ کہیں پہ کوئی مشکوک چیز دیکھتے ہیں تو آپ فوراً کال کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے اس میں کہیں بوم نہ ہو، یا آپ کسی چور کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو پھر آپ حکومت کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب آپ کے حوالے، آپ نے اس کے اوپر اس کو سزا نہیں دینی، وہ اب وہ اتھارٹی ان کی ہے، رائٹ۔ تو وہاں پہ آپ اپنی زبان سے کام کرتے ہیں۔ جو لوگ ہیں وہ ایسی اسپیچز کرتے ہیں برائی کو روکنے کے لیے، گورنمنٹ کو اویئرنیس دلانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اپنی زبان سے روکیں گے، رائٹ۔ اور اس کے بعد اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے روکیں، یعنی دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کے اوپر آپ نے بہت فوکس کرنا ہے کہ دیکھیں اگر آپ دونوں کام نہیں کر سکے تو آپ نے دل میں برا جاننا ہے۔ کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں نہ ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو زبان سے روک سکتے ہیں، ہم ان کو دل میں برا جانتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ دل میں برا جانا، اگر کوئی انسان دل میں بھی نہیں برا جانتا کسی برائی کو تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دل سے تو ہر وقت برائی کو روکنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، سپوز آپ نے ٹی وی آن کیا، اس کے اوپر برائی ہو رہی ہے، تو آپ ایٹ لیسٹ یہ تو دل میں رکھیں نا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ آپ کسی کے فنکشن پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں پہ آپ انوائٹیڈ ہیں، وہاں برا کام ہو رہا ہے اور سارے مل کے کر رہے ہیں، اور جنہوں نے انوائٹ کیا وہ خود یہ کام کر رہے ہیں، سپوز سانگز لگائے ہوئے ہیں، اور وہاں آپ کی کوئی بات بھی نہیں سننے والا ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ دل میں تو یہ جانیں، آپ اس کو انجوائے نہ کریں بلکہ دل میں تو یہ جانیں کہ جو کام ہو رہا ہے یہ برا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی جگہ پہ فرینڈ